اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ کہف کی تفسیر اور ترجمہ جاری تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ آیت نمبر 83 ہے، 84 اور آیت نمبر 83 سے لے کے ہم 90 تک ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے کہ وَيَسْأَلُونَكَ نئی بحث شروع ہو رہی ہے، نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے جناب ذوالقرنین کے حوالے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں جناب ذوالقرنین کے متعلق، جناب ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل ان سے کہہ دو، حتماً یا ان قریب، حتماً میں بیان کروں گا یا ان قریب میں بیان کروں گا، علیکم تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ پوچھنے والے جو ہے لا علم تھے، پوچھنے والے لا علم تھے۔ بس یہودیوں نے قریش سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں ذوالقرنین کے حوالے سے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ رسول خدا جواب نہیں دے پائیں گے۔ بس معلوم ہو رہا ہے کہ توریت میں جناب ذوالقرنین کا ذکر ہوا ہے، توریت میں جناب ذوالقرنین کا ذکر ہوا ہے۔ بس وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، اور جو ہے معاذ اللہ ان کی کم علمیت ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک، کل ان سے کہہ دے، سأتلو ان قریب میں بیان کروں گا یا حتماً میں بیان کروں گا، علیکم تمہارے اوپر، منہ اس کے حوالے سے، ذکر کو بیان کروں گا، قصے کو بیان کروں گا، خبر دوں گا، ان کی خبر دوں گا۔ صحیح، ٹھیک۔ اب جی اب تو شان نزول تو یہ ہے کہ یہودیوں نے قریش کو آمادہ کیا کہ آپ سوال کریں۔ اب ذوالقرنین ہیں کون؟ جو نظریات دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلا پرانے زمانے کے ایک بادشاہ تھے، یمن کے بادشاہ، یمن کے بادشاہ تھے جن کا نام ذوالقرنین تھا، جس کا نام ذوالقرنین تھا۔ اس نے دیوار بنائی تھی، مأرب اس دیوار کو کہتے ہیں، اس دیوار کا نام ہے مأرب، میم حمزہ را با، مأرب۔ دوسرا کہتے ہیں کہ یہ اسکندر تھا، اسکندر مقدونی، 36 سال اس نے زندگی گزاری، لیکن یہ درست نظریہ درست نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس نظریے کو، کیونکہ وہ موحد نہیں تھا، وہ توحید پرست نہیں تھا۔ تیسرا روایات کے اعتبار سے ہم جس کو مانتے ہیں وہ یہ تیسرا نظریہ ہے۔ وہ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ذوالقرنین پیغمبر نہیں تھا، نبی نہیں تھا، بلکہ ایک صالح انسان تھا، اور خداوند عالم اس کو بہت زیادہ دوست رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ دوست رکھتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو کبھی بھی عدالت سے جدا نہیں ہوا، عدالت سے جدا نہیں ہوا۔ اللہ کی خاص رحمت ہمیشہ اس کو شامل حال تھی، ہمیشہ اس پر تھی، اللہ کی خاص رحمت۔ یہ نیک لوگوں کا دوست تھا، ظالموں کا دشمن تھا، اور زاہد تھا، زاہد تھا۔ ٹھیک، بس یہ جو تیسرا نظریہ ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں بھی اب وحی ہو رہی ہو جناب ذوالقرنین پہ، وہاں کیونکہ نبی پہ اور پیغمبر پہ وحی ہوتی ہے، اور اگر کوئی صالح انسان ہو تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے۔ تو ہم قلنا کو کیا کہیں گے کہ الہام کرتے ہوئے خدا نے کہا، ہم نے کہا الہام کرتے ہوئے، قلنا کا بس کیا کریں گے؟ ہم نے الہام کرتے ہوئے، جیسے آپ ترجمہ نکالتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے الہام کیا موسیٰ کی، صالح عورت تھیں، بس ہم صالحہ ہونے کی وجہ سے اس کا الہام کرتے ہیں، وہی نہیں کہتے، کیونکہ وہی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ نبی اور پیغمبر پہ۔ ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔
بس آیت نمبر 83 میں یہودیوں نے آمادہ کیا قریش کو کہ جا کے رسول خدا سے سوال کریں. ان کے دلوں میں تھا کہ رسول خدا کو جواب نہیں دے پائیں گے. ٹھیک. آیت نمبر 84 انا مکننا لہو فی الارض، انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے اسے قدرت دی زمین میں، یعنی کیا؟ ہم نے تصرف کرنے کی قدرت دی اسے زمین، یہ مراد ہے. یعنی ہم نے کوئی معنی ان کے لیے قرار نہیں دیا، ہم نے ان کو تصرف کرنے کی قدرت دی زمین میں. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کے اختیار میں ہر چیز کی کامیابی کے اسباب اور وسائل دیے کہ ہر جگہ کامیاب ہوں، ہر چیز میں وہ کامیاب ہوں. اس وجہ سے وسائل دیے، اسباب مہیا کیے، ہم نے دیے اسے، اس کے اختیار میں دیے. من کل شیء، بس بات ولایت تکوینی کی ہو رہی تھی کہ پہلے بھی جناب خضر کو ولایت تکوینی دی اللہ تعالیٰ نے، یہاں بھی اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کے اختیار میں ہر چیز کی کامیابی کے اسباب اور وسائل دیے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ وسائل کو، پس انہوں نے وسائل کو آمادہ کیا اور وہ چلے. وسائل کو آمادہ کرتے ہوئے، اسباب کو آمادہ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے، ان کو آمادہ کر کے مہیا تہیا کر کے ان کو چلے. حتیٰ اذا بلغ، آیت نمبر 86، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ، اتنے چلے کہ یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے پاس پہنچے. وجدہا تغرب فی عین حمئۃ، انہوں نے پایا اس سورج کو کہ وہ سیاہ کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا تھا. بعض کہتے ہیں کہ سمندر میں، اکثر جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے سیاہ کیچڑ والے چشمے، سیاہ کیچڑ والے. ٹھیک. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور انہوں نے پایا عندها، اس کے پاس، کہاں؟ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کے پاس. قومًا، ایسی قوم کو، یہ قوم دو گروہوں پر مشتمل تھی، یہ قوم دو گروہوں پر مشتمل تھی. بعد والی آیتیں اس کی تائید کریں گی. بس قرآن بتا رہا ہے کہ دو حصوں میں یہ تقسیم تھے گروہ. یہ بھی آیت بتا رہی، دیکھیے گا. قلنا، ہم نے کہا، الہام کرتے ہوئے. بس یہاں ہم نے کہا، وہی کرتے ہوئے یہ ترجمہ غلط ہوگا. ہم نے کہا الہام کرتے ہوئے، الہام کرتے ہوئے، اے ذوالقرنین، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا یہ کہ جو ان میں سے مشرک ہیں، سورج کو رب مانتے ہیں، ان پہ انہیں سزا دو، انہیں سزا دو. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا جو ان میں سے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ کون سی رفتار کرو، یا ان میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ تم نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو. قال جناب ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا، جناب ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا، اما من ظلم، ظلم یعنی اما من ظلم، جبکہ جنہوں نے شرک کیا. ظلم کیوں کہا جاتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ یہ ظلم ہے خدا کے اوپر، خدا کے اوپر ظلم ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، رب العالمین ہے. ہم ظلم کرتے ہیں کہ خدا کو، کس کے کرتے ہیں؟ خدا کی صفات میں کسی کو شریک کرا دیتے ہیں. بس یہ ظلم کس پر ہے؟ خداوند عالم پر. یہ ظلم بتوں پر بھی ہے، مخلوق پر بھی ہے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ مساوی کر دیتے ہیں، مثل کر دیتے ہیں، بس مخلوق کے ساتھ. تیسرا ظلم اپنے اوپر بھی ہے، اپنے اوپر بھی ہے. بس ہاں جی. قال اما من ظلم، کہا ذوالقرنین نے جس نے شرک کیا، ظلم کیا، فسوف نعذبہ، پس ہم اسے عذاب دیں گے.
ثم یرد الی ربہ، پھر اسے لوٹایا جائے گا اس کے رب کی جانب، پھر اسے لوٹایا جائے گا اس کے رب کی جانب، یہاں دنیا میں بھی وہ سزا پائے گا، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور ہمیشگی والے عذاب میں، نا آشنا عذاب میں، ایسے عذاب میں جس کی اسے امید نہ ہو، وہ اسے ملے گا، بس وہ خدا اسے دے گا عذابًا نُكْرًا، نا آشنا عذاب، ایسا عذاب جس کی اسے امید نہیں تھی، نکرا ایسا عذاب جس کی اسے امید نہیں تھی۔ آیت نمبر 88، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، انہوں نے اس گروہ سے کہا جو ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال انجام دیے، جو ایمان لے آیا نیک، بس دیکھیں یا تو قوم دو گروہوں میں تھی، یہ بہتر ہے کیونکہ اوپر اشارے مل رہے ہیں، یا تو قوم ایک تھی، سارے ہی سورج پرست تھے، جناب ذوالقرنین نے انہیں دعوت دی، جناب ذوالقرنین نے دعوت دی، ٹھیک۔ اب اما من آمن سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال انجام دیے ہیں، بس معلوم ہو رہا ہے کہ دو حصوں میں تقسیم تھی، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، فَلَهُ جَزَاءً، یہ جزاءً کو دوسری نون کو ملائیں اس کے ساتھ، وَجَزَاءً الْحُسْنَى، بس اس کے لیے نیک جزا ہے، بہترین جزا ہے، بہترین جزا ہے، حسین جزا ہے، ٹھیک۔ وَسَنَقُولُ جَزَاءً الْحُسْنَى، یہاں جزا کو خالی کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ جزا کو اس وجہ سے اکیلا استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ جزا سے دونوں معنی آتے ہیں، عذاب بھی آتا ہے اور یعنی دونوں آتے ہیں، ایک ثواب بھی آتا ہے اور عذاب بھی آتا ہے، لیکن حسنہ کہہ کے معلوم ہو رہا ہے کہ بہترین جزا، ثواب، جزاء الحسنى، وسنقول، حتماً ہم قرار دیں گے، لہو، ان کے لیے، من امرنا، ہمارے معاملات میں، ہماری طرف سے جو احکامات میں آسانی، بس جو احکامات مومن کے لیے ہیں، عمل صالح انجام دینے والے کے لیے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے معاملات میں آسانی کرا دیں گے۔ مکلف کو خدا تکلیف اتنی دیتا ہے کہ وہ آسانی سے اسے انجام دے دے، بس خدا اسے توفیق دے گا، آسانی جو خدا قرار دے گا یا توفیق دے گا تاکہ وہ آسانی سے عمل صالح کو انجام دے پائے، عمل صالح کو انجام دے پائے۔ آیت نمبر 89 اور 90 کہ ثم اتبع سببا، پھر وہ وسائل کی مدد سے چلے، بس ایک علاقے کو انہوں نے تبلیغ کی، ایک علاقے کو انہوں نے موحد بنایا، اور موحد بنا کے پھر وہ چلے وسائل، اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے مطلع الشمس، اس جگہ پر جہاں سورج طلوع کرتا ہے، سورج نکلتا ہے، یہ صحرا اور بیابان تھا، وجدہا، پایا انہوں نے، تطلع علی قوم، کہ سورج جو ہے طلوع کرتا ہے اس قوم پر، ایسی جگہ کو پایا جہاں سورج طلوع کرتا ہے، پہلے طلوع کرتا ہے اس قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، وہ صحرا نشین تھے، وحشی تھے کہ ان کے لیے گھر بھی نہیں تھے، ان کے لیے گھر ہم نے نہیں قرار دیے تھے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی ستر، کوئی پردہ، کوئی مانے، کوئی پردہ ان کے لیے نہیں تھا، بس ان کے لیے گھر نہیں تھے تاکہ وہ سورج کی حرارت سے زمین پر زندگی گزارتے، سورج کی حرارت سے بچ کے زمین پہ زندگی گزارتے، گرمیوں میں سورج کی حرارت سے بچنا ہے، ٹھیک، بس ان کے لیے گھر نہیں تھے تاکہ وہ سورج کی حرارت سے کیا ہے زمین پر زندگی گزارتے، خود کو پوشیدہ کرتے، ٹھیک، بس لم نجعل لہم من دونہا سترا، ان کے لیے ہم نے نہیں قرار دیے تھے اس کے علاوہ کوئی ستر، کوئی حجاب، کوئی گھر نہیں بنا ہوا تھا تاکہ وہ مانع حرارت ہو، سورج کی حرارت سے مانع ہو اور وہ سکون سے زندگی گزار سکے، بس وحشی تھے، صحرا نشین تھے، وہاں
جناب ذوالقرنین گئے تاکہ ان کی حالت کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے پھر اس کی اور وضاحت کریں گے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.